صحیح بخاری میں نبی الاسلام کا حکم موجود ہے نماز میں ہاتھ باندھنے پر. رسول اللہ کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کی بجائے ہاتھ باندھنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. پہلی بات ہے نبی الاسلام کا حکم نہیں ہے, اس میں الفاظ ہیں. سال ابن سعد کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا. نبی الاسلام کا, خلفۂ راشدین کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, لہذا یہ ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ اس سے مراد وہ نبی الاسلام کا حکم لے رہے ہیں. اہل تشیع اس روایت, حالانکہ بخاری میں ان کے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر تو اشارہ موجود ہے کہ اگلے زمانے میں زبردستی ہاتھ بندھوائے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ بنو امیہ کی طرف اشارہ ہے, اور یہ سال ابن سعد السعدی جو ہیں شیعان علی میں سے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ورنہ انہیں کیا آ رہا ہے یہ بات کہنے میں کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, بہت مشکلات ہیں اس میں. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے, اور اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. میرے بھائی تو ان تک گل ود گئی ہے. ہاں جہاں تمہیں تنگ کرے نا, کوئی کہ ایتھے ہاتھ بننا ہے, کوئی کہتا ہے ان کو یار میں بند ہی نا, گل ختم. اور یہ آپ غصے میں بھی کہہ رہے ہوں گے تو ایک اور سنت پہ عمل کر رہے ہوں گے, ارسال الیدین. میں نے تو آپ کو بتایا, میں نے تو سال ڈیڑھ سے ہاتھ باندھنا آلموسٹ چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی نفلی نماز میں باندھ دوں, میں تو فرض نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں. اچھا, اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر, تو یہ بھی سن لیجئے. ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے, سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, میں اتنی بیان کرتا, سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے, صحیح بخاری میں ہے, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں. کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے.